الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے اللہ مجھے میری موت کے وقت کلمہ نصیب فرمانا، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم کون سا جز کر رہے ہیں؟ سیکنڈ جز کا کیا نام ہے؟ بالکل صحیح، انشاءاللہ ابھی ڈے ہمارا 3 ہے، جز ہمارا سیکنڈ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے پارے میں ہم نے بنی اسرائیل کے قصے سنے تھے کہ بنی اسرائیل کیسی قوم ہوتی تھی، چنی قوم ہوتی تھی، اللہ نے اس کو چنا تھا، امامت کے لیے چنا تھا، کتاب دی تھی، اپنے دین کا کام دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اس پارے کے اندر آ جاتا ہے قبلے کی تبدیلی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ قبلہ چینج کر دو۔ مقصد کیا تھا؟ امت کو چینج کرنا۔ ان کو جو کام دیا تھا، ان کو کتاب دی تھی، رسول دیا تھا، گائیڈنس دی تھی کہ یہ کام کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ کتاب کو پیچھے کر دیا، کتاب کو بیچنا شروع کر دیا، اس کی قیمتوں کے بدلے ادنا دنیا کو خرید لیا، اور پھر اپنے مفاد کے لیے کتاب کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور ان کے گروپ بن گئے۔ آپ سب نے پڑھی ہوگی تاریخ کہ ان کی عوام جو تھی وہ خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی، اور علماء جو تھے ان کی خواہشات کے مطابق آیات کو بیچا کرتے تھے، ان کی پسند کے حکم دیا کرتے تھے۔ پھر قبلہ تبدیل ہوا، اللہ کے نبی بار بار دیکھتے تھے آسمانوں کی طرف، اور وہ چاہتے تھے کہ قبلہ جو پہلا ہے، اول قبلہ جو ہے، ہم ادھر ہو جائے۔ ہم نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ کے نبی صرف آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، کچھ مانگا تو نہیں تھا، مگر اللہ کے نبی کے جو اللہ کے ساتھ قرب تھا کہ اللہ نے اس کی بات سنی۔ آج بھی اللہ سن سکتا ہے بغیر پکارے، بغیر کہے، مگر اس کے ساتھ تعلق اور محبت کا لیول وہ ہونا چاہیے۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق اس طریقے کا نہیں ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اچھا پھر قبلہ تبدیل ہوا، کتنا بڑا کام ہوا اس ٹائم۔ آپ لوگوں نے تلاوت تو کی ہوگی، قبلہ تعین جب ہوا تھا تو وہ مسجد ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا اپنی کلاس کے اندر کہ فار ایگزامپل لے لیں کہ اگر یہاں پہ کعبہ ہے، یہاں پہ مسجد قبلہ تعین ہے، اور یہاں پہ بیت المقدس ہے، ان سب کا منہ ادھر تھا۔ آپ نے مسجد میں کبھی غور کیا ہوگا نا، تو مسجد ایسے ہم نے منہ کیا ہے، کعبہ اس طرف تھا، بیت المقدس اس طرف تھا۔ جب حکم آیا مسلمان 90 ڈگری پہ رکوع کے اندر چینج ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب سوچیں اگر ہمیں کوئی حکم آتا ہے تو ہم کتنی چونچرا کرتے ہیں، کتنے چیخو پکار کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ذرا سا کوئی حکم پتہ چل جائے، اتنی ہم فرقے کی باتوں کے اوپر بحثیں کرتے ہیں، ہم نے بازو ایسے کرنے اور ایسے کرنے کی سوالات کے اوپر مسجدیں لگ کر چھوڑی ہوئی ہیں۔ مگر صحابہ کرام کیسی امت تھی، ان کو کہا کہ پورے کے پورے یوں ہو جاؤ، اور وہ ہو گئے، کوئی آواز نہیں، اتنی اطاعت اللہ کے نبی کی۔ آج ہمارے اندر ایسی کیوں نہیں ہے؟ ہمارے قبلے تبدیل کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ آج ہمارے قبلے قرآن کی پورے قرآن کا دور کر لیتے ہیں، سب کو ماشاءاللہ سے حدیثیں بھی بہت آتی ہوں گی، علم بھی ماشاءاللہ سے سب کے پاس بہت ہوگا، کیا بتانا نئی باتیں؟ قبلے تبدیل کیوں نہیں ہوئے؟ ہمارے قبلے تبدیل ہوتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا قبلہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، آرام، اور شارٹ رستہ، آسانی والے کام۔ ہمارا قبلہ کیا؟ آسان دین، دورہ قرآن، پورا قرآن تعلیم کے ساتھ کون پڑھے؟ شارٹ سا آگے جی، چلو جلدی جلدی، تھوڑا سا مختصر سا ہو گیا۔ اور ہمارے قبلے کیا ہیں؟ ہمارے رسم و رواج، ہمارے قبلے کیا؟ ہماری برادری، ہمارے قبلے کیا؟ ہمارے بچے، ہمارے قبلے کیا ہیں؟ ہماری جاب، ہمارے قبلے کیا؟ ہمارا گھر، ہمارے قبلے کیا ہیں؟ ہمارا اپنا کیریئر۔ ہمارے قبلے کتنے ہیں، مگر اللہ کا قبلہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کے حکم کیا تھے، اللہ کا قبلہ کیا تھا، ہماری خواہشات کیا ہیں اور اللہ کی خواہشات کیا تھی۔ صحابہ کرام کیسی امت تھی، ان کو حکم ملا
کیسے تھے، انصار بنے اور مہاجر بنے، قربانیاں دیں. ہم نے تو کبھی کوئی قربانی دی ہی نہیں، نہ دین کے نام پہ، نہ اللہ کے نام پہ، نہ رسول کے نام پہ. جب ہم نے کل منافق اور پڑھا نا مفلحون کا، تو منافق کون ہوتے ہیں؟ جو مشکل پڑنے پہ بھاگ جائیں. ہم لوگ دین آسان سان آسان کر لیتے، جہاں قربانی دینی پڑے، چاہے جان کی ہے، مال کی ہے، وقت کی ہے، صلاحیت کی ہے، جہاں دینے کا معاملہ آتا ہے وہاں ہم بھاگ جاتے ہیں. پھر ہمارا انجام صحابہ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں ہجرت کرنی ہے. صحابہ نے ہجرتیں کی ہیں تو انصار اور مہاجر کے لائے ہیں. ہم نے تو اپنے گھروں کو نہیں چھوڑا. دور کی ہجرت تو بہت دور کی بات ہے. ہم نے اپنی آسانیوں کو نہیں چھوڑا، ہجرت نہیں کی ہم نے. پھر ہم صحابہ جیسا انجام چاہتے ہیں تو پھر تو میرا خیال سے خواہش ہی اپنے غلط رکھی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں چاند کو پکڑنے کی خواہش رکھتے ہیں ہم لوگ، اور بنی کام کچھ بھی اسرائیل کی نہیں. طرح اللہ کے چہیتے بنے ہوئے ہیں نا کہ ہم اللہ اسے کے ماننا چہیتے ہے. بنے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ہمیں بڑی تسلیاں ہیں. بنی اسرائیل کی طرح اپنے آپ کو رکھ کے سوچے کہ ہمارا قبلہ کیا ہے. اس کے بعد پیغام رسالت رسالت ختم ہو گئی، مگر کار رسالت ابھی بھی باقی ہے. اللہ کے دین کا کام ہر دور میں، اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ابھی ہمارے ضرورت. دوسری بات، ہم اپنے آپ کو ایک اور لیول پہ چیک کر کے دیکھیں کہ ہم امیر ہیں اور دین غریب ہے. اسلام غریب ہے. اسلام کو آج کس کی ضرورت ہے؟ مسجدیں گلی گلی میں دیکھو بہت بن چکی ہیں، ایسا نہیں ہے مسجدیں نہیں ہیں، مسجد آباد کرنے والے نہیں ہیں. تو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ہماری ضرورت ہے ہمارے دین کو، دین ہم سیکھنے کی. دین سیکھنے کی ضرورت، ہمارے وقت کی ضرورت ہے. ہم نے اس کو سوتیلے بچے کی طرح سے ٹریٹ کر کے رکھا ہوا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے وقت کو اس دین کو دیں، اور یہ نہ ہو کہ کل ہمارے بچے ہی ہمارے حق میں ہمارے خلاف گواہی دینا شروع کر دیں. ہم لوگ بات چیزیں نا بڑی سمیٹ سمیٹ کے رکھ رہے ہیں، ارینج کر کے اپنے بچوں کے لیے رکھ رہے ہیں. آپ نے ایون اتنا بھی اندازہ لگایا کہ بچوں کو آج گولڈ بھی پسند نہیں ہے. صحیح بات ہے. مائیں اٹھا اٹھا کے دیتی ہیں، بیٹی پہنا کرو، کہتی نہیں مما اب تو فیشن ہی نہیں ہے. ایک ٹائم ایسا ہی آنا ہے. ہم نے یہ جو جداتیں بھی بنا کے ٹکڑے رکھے ہوئے نا، یہ ان کو یہ اس میں بھی انٹرسٹ نہیں رہنی، کیونکہ اتنے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں. بچے اپنے گھروں کو، اپنے ملکوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، باپ دادوں کی جگہوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے. نفسی 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 نفسی. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. ہم کس کے لیے کیا جمع کر رہے ہیں؟ ہم کس چیز کے؟ ایک ٹائم آئے گا ایسے ہی نا، ہمارے بچوں نے ہمارے اوپر الزام لگانے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم نے ایسے کیا تھا، انہوں نے ہمیں دین نہیں دیا تھا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. بلیم گیم ہونی ہے. اس دن پھر ہم کہیں گے ہائے افسوس کہ ہم نے کن کے لیے وقت ضائع کیا. تو یہ جو گھر سمیٹ رہے ہیں، زیور سمیٹ رہے ہیں، الماریاں سمیٹ رہے ہیں، تو کل اس کی بھی بے قدری انہوں نے کرنی ہے جن کے لیے ہم نے دین چھوڑا ہوا. تو یہ دیکھیں نا بچے آتے ہیں گھروں میں. ایک میں نے خاتون دیکھی ہیں یہاں پی ڈبلیو ڈی میں، ان کے ماشاء اللہ سے 4-5 بیٹے ہیں. ان سے پوچھا آنٹی کہ آپ گھر میں اکیلی رہتی؟ کہتی ہاں سب بچے باہر کی کنٹری میں چلے گئے، سیٹل ڈاؤن ہو گئے. تو میں نے کہا اتنا پورشن رینٹ پہ دے دیں؟ تو کہتی ہیں کہ وہ بہوؤں کے فرنیچر پڑے ہیں اوپر، انہیں کو دھوتی ہیں، صاف کرتی ہیں. گھر ہی نہیں آباد. کہتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن دو، قرآن ان کو سب کچھ دے دے گا. ہم نے ان کو دیا ہی کچھ نہیں. ہم نے ان کو وہ دیا جس کی وہ ناقدری کریں. ہم نے خود دین کی قدر نہیں کی، کل وہ ہماری ناقدری کریں گے. تو ہم نے وہ اصل کی طرف اپنے بچوں کو اور خود کو بھی لے کے آنا ہے. پھر ہم نے اس کے اندر، اس صورت جو پارے کے اندر چلتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب دین کا کام کرتے ہیں پھر ہمیں صبر چاہیے ہوتا ہے. چاہے دین کو، ابھی تو جہاد عورتوں کا یہی ہے کہ قرآن کی تعلیم لے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. دین کو پڑھنا اور دین کو پڑھانا اس ٹائم سب سے بڑا جہاد یہ. مگر اس کے لیے کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ مشکلیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مصائب خمسہ بھی اسی میں بتائے ہیں کہ جان سے، مال سے، خوف سے. ہمیں خوف ہوتے ہیں نا، مال کا خوف ہوتا ہے کہ اچھا میں سارا دن ادھر پڑھاتی رہوں گی، اگر کوئی ورکنگ وومن تو کہے گی تو میرا تو ٹائم جائے، میری جاب جائے گی، میرا پھر کیا ہوگا، میں کیسے ٹائم نکالوں، کیسے مینیج کروں. جاب تو چھوڑنی پڑے گی. خوف تو آتا ہے. پھر ہمیں دینا جب پڑتا ہے تو بھی خوف آتا ہے کہ میں کیسے ایڈجسٹ کروں سارا چیز. اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تو وہ سب سے کمزور آزمائش ہوتی ہے انسان کا. وہیں حق اور باطل الگ ہو جاتا ہے کہ انسان سنتا تو رہتا ہے، مگر جہاں ضرورت پڑتی ہے نا مال لگانے کی، وہاں اللہ تعالیٰ کھوٹے اور کھرے کو الگ کر کے رکھ دیتا ہے. ہم نہیں خرچ کر سکتے، ہم تو وقت نہیں دے سکتے، تو مال تو بہت پیاری چیز ہے جو ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہے. تو اللہ تعالیٰ تو آزمائے گا. اچھا یہ ہم قرآن کلاس میں آتے ہیں نا، 2 گروپ بن جاتے ہیں. ایک تو پڑھتے 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 چلتے ہیں، مگر بیچ میں آزمائش آ رہی تھی گھروں میں، ہر خاتون کی ڈفرینٹ ڈفرینٹ آزمائش ہو رہی تھی. وہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوتا ہے. کہیں خوف سے،
کہ اچھا بچہ گھر میں اکیلا ہے یا میاں آ گئے ہوں گے یا کچھ، دماغ نہ کہیں پیچھے جا رہا تھا، ایک عجیب سا ڈر اور وسوسے رہتے ہیں. پھر اور بھی ہماری ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ ہمیں، یہ ہمارا کوئی مجبوریاں نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ چیک کر رہا تھا. کچھ تو جم جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو ایسے سیٹل ڈاؤن کر دیتا نا کہ وہ کنٹینیوسلی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا سفر مستقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ یہ کہ 4-5 دن آتی ہیں اور پھر گھر میں کوئی مجبوری آتی ہے، چیک اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ پکی آئی ہے کہ ایسے ہی کچے کچے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. جیسے اس کو مجبوری آتی ہے وہ چھوڑ دیتی ہے. جیسے ہی وہ چھوڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یا تو سہیلی کی محبت میں آئی تھی، یا ٹائم نہیں گزرا تھا گھر میں بور ہو رہی تھی آئی تھی، یا کوئی اس طرح کا ریزن تھا تبھی آئی تھی، قرآن کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو بھی چیک کرتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، مشکلیں آنی ہیں جب ہمارا یہ دورہ قرآن چل رہا ہے. پھر زندگی کا کوئی بھی سفر اللہ کی راہ میں جب ہم پریکٹس کرتے ہیں تو بھی آئے تو کیا کرنا ہے، نماز سے اور صبر سے مدد مانگنی ہے. ہمیشہ نماز کو اپنے ساتھ جوڑے رکھیں. نماز اتنی اچھی چیز ہے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو ہمارے سارے جو دکھ ہیں نا ایسے لگتا ہے کہ جیسے اتر ہی گئے ہیں. قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو غم بھول ہی جاتے ہیں. قرآن اتنا پیارا دوست ہے نا، یقین مانے جو ہمارے گھر میں مسائل ہوتے ہیں جب قرآن کھولتے ہیں ایسا لگتا ہے ہمیں تسلیاں دے رہا ہے. ساری باتیں میرے گھر کی تسلیاں کسی کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سنوا رہا ہوتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ساری باتیں میری ہی ہو رہی ہیں. ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی ہوا. جب میں اسٹوڈنٹ تھی، میں پڑھا کرتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے ڈائریکٹ مجھ سے بات کر رہی ہیں. ایسے ہی ہے نا، ایسے ہر ایک کو فیل ہوتا ہوگا. تو یہ اللہ کی تسلیاں ہوتی ہیں اگر آپ جمنا چاہتے ہیں تو. پھر اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا اس میں بھی دوبارہ سے آتا ہے. اچھا، یہ ہم جو قرآن کلاس میں آتے ہیں نا تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں صبر کا جو کہا گیا ہے تو اس میں بڑا خوبصورت مجھے ایک شعر یاد آیا ہے. انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کہہ کے شام نہیں ہے. تو جب آنا ہے نا، اگر آپ لوگوں نے معاشرہ سے ٹھان لیا ہے تو مشکلیں آئیں گی، یہ ہم آپ کو بتا دیں. ابھی تو آنے والی ہیں. پہلے روزے سے سٹارٹ ہونا ہے، کیسے دیکھنا، نیند کا غلبہ اور گھر اور روٹین سارا کچھ چینج ہونا ہے فوراً امیڈیٹلی. جیسے کہتے ہیں نا قبلہ چینج ہوتا ہے تو وہ ہمارا بھی تھوڑا سا چینج ہونے والا ہے. تو اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے. انشاءاللہ مدد آئے گی. مجھے خود نیند کا بڑا ایشو ہے. میں ایک ٹائم پہ نیند کی وجہ سے کافی بیمار رہ چکی ہوئی ہوں اور اس کے لیے میں نے بہت سارے ٹریٹمنٹ کروائے تھے. مگر الحمدللہ جب ارادہ کر لینا تو اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے. صحت میں بھی برکت دے گا، نیند میں بھی برکت دے گا. دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 4 گھنٹے میں بھی برکت دے دے. وہ 4 گھنٹے کی نیند میرے لیے کافی ہو جائے. اس کے بعد سونا ہی سونا ہے. تھوڑا سوتے ہیں ہم لوگ، 40 سال تو سوئے ہی رہے ہیں نا. ابھی تھوڑا سا جاگ جائیں، اسی رمضان میں جاگ جائیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا اور ان کا صبر. اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے گھر کو بے آباد کیا. پھر حاجرہ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اس عورت نے وہاں سے نکلی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کیسی قدردانی کی کہ اس کے قدموں پہ مردوں کو بھگانا شروع کر دیا. جب عورت کسی چیز کو ٹھان لیتی ہے نا تو دیکھیں آج تک مرد اس کے قدموں پہ چلتے ہیں، بھاگتے ہیں. جس جگہ پہ وہ عورت ایک دفعہ بھاگی ہے نا، قیامت تک مرد اس کے اوپر بھاگتے رہیں گے. عورت کی اللہ تعالیٰ نے ایسی قدر کی. ہم کہتے ہیں کہ جی اسلام بڑا سخت دین ہے، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بڑا سا. یورپ ہمیں یہی ڈراتا ہے نا. اور باہر جو جاب کرنے والی بچیاں ہیں، آپ تھوڑا سا ان سے کوشچن کر کے دیکھیں، وہ بالکل یورپ کی سوچ رکھتی ہیں. کالج یونیورسٹیز کی بچیاں جو ہے نا، ان کو دین والے بڑے تنگ لگتے ہیں. لگتا ہے کہ دین، شاید ہم دین کی پریکٹس کریں گے بہت تنگ ہو جائیں گے. ایسے ہی ہے نا. بچیوں کو جب ہم مائیں کہنا، شاید ہمارا انداز تبلیغ کا غلط ہے کہ ہم سختی سے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں. دین تو ہے ہی محبت کا نام. اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک عورت کی ایسی قدردانی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے حقوق دیے ہیں یورپ دے سکتا ہے. یورپ کے اندر جس طرح سے عورتوں کی بے قدری ہے، اس کی تو مثالیں دینے کے لیے کہانیوں کی کہانیاں ہیں اگر ہم پڑھنے لگے تو. جاب کرنے والی خواتین کی کہانیاں سننے بیٹھے تو کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرتا ہے. ہمیں تو گھر کی مہارانی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا. اللہ کے نبی سے ایک عورت نے پوچھا کہ میں مدینہ میں جا کے ایسے نماز پڑھنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی نے کہا اس سے بہتر ہے تم اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو. اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے صحن میں نماز پڑھو. اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے آخری کمرے میں نماز پڑھو. تو اس صحابی عورت نے کیا کیا تھا، اپنے کمرے کے بیچ میں ایک کمرہ بنایا اور اس میں کھڑکی نہیں رکھی. ساری زندگی اس میں نماز پڑھتی تھی. ایسے اطاعت کرتے تھے. اللہ کے نبی کی بات سچی تھی. اس عورت کو کیا تھا کہ کیا ظلم ہے؟ مدینہ کہاں اور گھر کا کمرہ کہاں، کیا کون سی؟ ہم تو بھاگتی ہیں باہر کی طرف. تو اس کا مطلب افضل جگہ عورت کی گھر ہی ہے. اور عورت گھر سے نکلتی ہے نا، جو جاب کرتی ہے، اگر آپ میں سے کسی نے جاب کیا تو وہ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ روز گھر سے باہر نکلنا کتنا مشکل ہے، آسان نہیں ہے.
پھر اس کے بعد حاجرہ علیہ السلام کی کہانی اور ان کی قربانی اور بچے کی پیاس انسانیت کی پیاس بجھانے کے لیے کافی ہوگی. آب زمزم قیامت تک کے لیے سب کے لیے شفا کا باعث بن گیا. آج اپنے بیٹے کی پیاس وہاں جہاں پہ لگی تھی، اس عورت نے، اس ماں نے اپنے بچے کے لیے قربانی دی، دین کے لیے قربانی دی، اور اس کے بعد پھر ہزاروں بچے کیا ہزاروں دنیا کے لوگ پانی بھی پیتے ہیں اور اس سے شفا بھی حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ کی محبت میں شدید ہونا، حب اللہ، اللہ کی محبت. یہ ایک دعا ہے نا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب للذی یبلغنی حبک. تو اللہ کی محبت سب سے آگے رکھنی ہے، سب سے. اس کی دعا کے ایک میننگ یہ بھی ہے، ایک اس کا ورڈ چینج کر کے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. کہ ایسے عمل یا اللہ سکھا دے جو تیری محبت کرنا سکھا دے. تو ہمیں ایسے کام کرنے ہیں اللہ کی محبت ملے. اللہ کی محبت ہمیں نہیں پتہ کس چیز کاموں سے مل سکتی ہے. اور انسان وہی ہے جس کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے. اپنی محبتیں چیک کریں. ہم اپنی محبتوں کے بارے میں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ پہلے تو اپنے شوہر سے ہی کرتے ہیں جس کے رنگ میں رنگے گئے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے محبت، مگر جب اللہ کی بات آتی تو پھر شوہر کی بات، تو پھر وہ چیک ہوتا ہے کہ آپ کا سچ ہے کہ جھوٹ ہے، حق ہے کہ بات سچ بولتی ہیں کہ نہیں. جب ہم دین پہ پریکٹس کرنے لگتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا میری بات سچی ہے. پھر ہماری اولاد کی محبت، اب تو شوہر کی محبت بھی پیچھے ہوگی، اب تو اولاد کی محبت آگے آ گئی ہے. شوہر کی تو بات ہی نہیں سنتے ہم، کہتے ہیں میرا بیٹا یہ کہتا ہے، میری بیٹی یہ کہتی ہے. وہ تو اب اس سے بھی آگے چلا گیا ہمارا معاملہ. ہمارے جو حقوق اللہ کی ترتیب بتائی گئی تھی نا، ہم نے اس کو پیچھے کر دیا. تو دیکھ لیں ہمارے گھروں کا حال کیا ہو گیا. پھر اس سے بھی زیادہ ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا، شوہر کی جب اطاعت کرنی ہوتی ہے ماں باپ کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب ماں باپ کی اطاعت کرنی ہوتی ہے تو ہم دوستوں کی اطاعت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب اللہ کی اطاعت کرنی ہوتی ہے ہم شوہروں کی اطاعت شروع کر دیتے ہیں. ہر چیز میں نافرمان، ہر چیز میں مس فٹ بیہیویئر ہے ہمارا. جو کرنے کا کام تھا ہم اس ٹائم وہ کام نہیں کر رہے تھے، ہم کچھ اور کرنا شروع کر دیتے. یہ ہے ہماری پرسنالٹی. کتنی عجیب سے ہم بن چکے ہیں کہ ہمیں حق دینا ہی نہیں ہے. فہم، حکمت، قرآن سے ہمیں کیا ملتی ہے؟ حکمت ملتی ہے. حکمت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ صحیح ٹائم پہ صحیح ڈیسیجن لینا. ہم نہیں لیتے. ہم کہاں گم میں، ہم کس ٹائم کیا کرنا ہوتا ہے. رمضان آیا ہے ہم بازاروں میں چلے جاتے ہیں، رمضان آیا ہم کچن میں گھسے ہوئے ہیں. رمضان کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا بھوک پیاس رکھو، کم کھاؤ اور عبادت کرو. ہم کھائی جاتے ہیں، کھائی جاتے ہیں، کھائی جاتے ہیں. عید آتی ہے، عید والے دن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ عید مناؤ، تہوار ہے مسلمان. ہم سوئے ہوئے ہیں سارا دن. جس کے گھر میں جا کے کھٹکھٹاؤ کہتے ہیں ہم تو سو رہے ہیں. ہم نے ہر چیز میں نافرمانی کر کے رکھی. کسی چیز، کوئی چیز ہے جو ہم مانتے ہیں؟ پھر ہم کہ جنت کے بھی امیدوار ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے گھروں میں کہ جنت تو آئے گی آئے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا. جھوٹی امیدوں سے باہر نکل کے آ جائیں. اللہ کی محبت سچی ہوگی. پھر اندھی تقلیدیں بھی اس میں بتائی گئی ہیں. ہم اندھی تقلید بھی کرتے ہیں. کوئی بھی بیٹھا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے اس کے پیچھے لگے، یہ باجی اچھی اس کے پیچھے لگے، یہ جماعت، یہ پارٹی، یہ ہمارے تو آنکھیں بھی اندھی ہیں، دماغ بھی اندھے. اور پھر ہمارے جو طور طریقے، رسم و رواج، دین کے اوپر بھی جو ہماری رسم و رواج ہیں، ہم نے سنے سنایا دین ہے نا، ورنہ تو ہم نے دین کیوں نہیں پڑھا؟ ایسا کیا ہے دین میں مشکل؟ قرآن پڑھو، سب چیزیں ترجمہ ہی پڑھ لو، سب چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. آج ہم اتنے اندھی تقلید کرتے ہیں کہ جی آج ہماری گورنمنٹ کا بھی یہی حال ہے. ہم بہن بھائی آپس میں گھر گھر میں لڑے، آج آپس میں لڑے ہیں نا، تو جو غیر مسلم ہیں وہ ہم پہ حملہ کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہی ان کا گھر کمزور ہے. جب آپ گھر میں لڑنا شروع، جس کا گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں وہ گھر کمزور نہیں ہو جاتا. اسی طرح سے ہمارے ملک کا حال ہے. اس کو اوپر لے کے جاؤ، ہمارے مسلمانوں کا حال ہے. ہم سب لڑے ہیں آپس کے اندر، اور اسی وجہ سے نان مسلم پہ آج غزہ کا کیا حال ہے. ہم آپس میں لڑے ہیں، لڑے نا، گھریلو لڑائی چل رہی ہے ہمارے پاکستان کے اندر، اور غزہ میں کون کیا کرے گا؟ اپنے بھائی کی مدد کون کرے گا؟ اپنے ملکوں کی، اپنے بہن بھائیوں کی وہاں پہ جو ہو رہا ہے کون مدد کرے گا؟ کیونکہ ہم تو گھر گھر لڑائی شروع ہوئی ہے. ہمیں تو اس سے نیچے آ جائے تو ہماری گھریلو لڑائیاں بھی دیکھ لیں، وہ بھی ماشاء اللہ ہی ہیں. خاندانی لڑائیاں بھی ماشاء اللہ ہیں. بہن بھائی لڑے. ایک زمانہ ہوتا تھا ساس سسرال والوں سے لڑائیاں ہوتی تھی، ایسے ہی تھا نا. جس کے بعد بیٹھو اس کی ساس کا رونا اور نندوں کا رونے کے علاوہ کوئی رونا ہی نہیں ہوتا تھا. آج اس سے بھی لیول اچھا اور بڑھ گیا ہمارا. آج ہم اپنے بہن بھائیوں سے بھی لڑتے ہیں. یہ ظلم کی بات دیکھیں، بہنیں سگی بہنیں لڑتی ہیں. اس سے بھی ایک دور آنے والا ہے کہ اولاد اور ماں باپ بھی لڑیں گے. ایسے ہی ہے نا، کہانیاں سن رہے ہوں گے. اتنی سختیاں آ رہی ہیں، ہمارے دل سخت ہوتے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دلوں کی نرمی، دلوں کی سختی. یہ قرآن چھوڑ دیا ہم نے.
ہمارے دل بد سے بدترین قوم آتی جائے گی. اور ہم ایسے ہی ہم اپنی نانیوں کا دور یاد کرتے ہیں. یاد ہے نا, اتنا تو دور یاد ہوگا نانیوں کا. ان کے گھر میں جایا کرتے, چھٹی تو ہوتی نانی کے گھر میں تھی. وہ گھر اور آج ہمارے پیرنٹس کے گھر, آج ہمارے گھر دیکھیں, ہمارے گھر بڑے خوبصورت ہو گئے مگر خالی پڑے ہیں, کیونکہ ہماری جگہیں تنگ, دل تنگ ہو گئے ہیں, کیونکہ ہم نے ڈیکوریشن پیس بہت رکھ دی ہیں مگر مہمانوں کے لیے جگہ نہیں رہی. پہلے گھر کیا ہوتے تھے, صرف بستر ہی بستر ہوتے تھے, مہمان ہی مہمان ہوتے تھے, ایک کھانا پکتا تھا اور سب کھاتے تھے. آج 10 کھانے پکتے ہیں اور 2 مہمان آتے ہیں. یہ تو ہمارا حال ہے. لائف سٹائل کتنا اپوزٹ ہو گیا, مشکل کر دیا ہم نے, اصل کو چھوڑ دیا, نقل کو پکڑ لیا. اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے. پھر حرام اور حلال کی باتیں اس میں آئی ہیں, آیت بر کی باتیں آئی ہیں, امت مسلمہ کی باتیں ہیں, ایمان آخرت پہ باتیں آئی ہیں. حرام حلال کھانے کے اندر حرام کیسا کھانا حرام ہے؟ مردہ کھانا حرام ہے, خنزیر کا گوشت حرام ہے, غیر اللہ کے نام پہ جو پکارا جائے وہ حرام ہے. اور ایک کون سا تھا؟ خون. خون, مردار, خنزیر, غیر اللہ کے نام پہ 4 کھانے حرام. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حرام نہیں کیا ہوا, مگر ہم پھر بھی پریشان ہیں اس کے اوپر. کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا حلال ہے. سبزی دال کوئی کھانا سمجھا نہیں جا رہا. بنی اسرائیل کی طرح من و سلوہ نہیں چاہیے, ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں یہ بھی چاہیے, ہمیں یہ بھی چاہیے. ہر وہ کھانا حرام ہے جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے. شوگر پیشنٹ والے میٹھا کھائے, اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے, کیونکہ طیب کھانا, طیب کے معنی ہوتے ہیں پاک اور ہیلدی کھانا. وہ ہر کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے. پھر اس کے بعد سارا غیر اللہ کے نام کے اوپر, غیر اللہ کے نام کے اوپر جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کیا جاتا ہے وہ حرام ہے. اب اس میں فتوے لگائیں, جو مرضی کرے, خود ہی سوچتے رہے. اللہ کی قرآن کی آیتیں ہیں, کلیئر ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں, سب کو پتہ ہے. پھر اس کی نیکسٹ آیت ہے قرآن حیاتی, زندگی کا موضوع ہے قرآن. ہر موضوع پایا جاتا ہے اس کے. سورہ بقرہ اتنی کمپلیٹ صورت ہے نا, اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو پڑھا کرو, اس کو زندگی کا حصہ بنا لو. ہمیشہ پڑھنی ہے سورہ بقرہ. سورہ بقرہ جس کے گھر میں پڑھی جاتی ہے اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا. آج آدھا ہمارا جو, اگر ہمارے پاس اتنا علم آ جاتا نا, تو اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں, ہماری آدھی بیماریاں, جو بیماریاں بہت بڑھ گئی ہیں, آدھی بیماریاں, نظر, حسد, جادو. جادو تو بہت عام ہو گیا اب. جادو کی کہانیاں میں آپ کو کیا سناؤں, اتنا خوف آتا ہے, اتنی جادو ہوئے جا رہے ہیں. بہن بہن پہ کریے, پھوپھی بھتیجی پہ کریے, ہر دوسرا بندہ دوسرے پہ جادو کرے. ہمسایہ ہمسایہ پہ کر رہا ہے. نظر بھی جادو ہی ہے, جنات و شیاطین کا اثر تو ہوتا ہی, ساری چیزیں. اس کے بچاؤ کے لیے ایک ہی حل ہے, سورہ بقرہ. بہترین افضل لیول کیا ہے, سورہ بقرہ روز پڑھنی ہے. ٹھیک, نہیں پڑھ سکتے تو ایٹ لیسٹ روز کا کچھ حصہ, جتنا صبح کے فجر کے اذکار کے بعد جتنا بھی استطاعت اللہ تعالیٰ دیتا ہے, آپ اس کو سورہ بقرہ کو پڑھو. جہاں ختم ہوئی سورہ بقرہ, نیکسٹ ڈے پہلا پیج پھر اسٹارٹ کر دینا. اور یہ ہمیشہ یہی روٹین رہنی چاہیے. تھرڈ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی قاری کی آواز میں سورہ بقرہ ڈیلی چلا دی جائے. یہ سب سے آسان لگتا ہے نا ہمیں, ہماری زبانیں بھی نہ ہلیں. لیکن فوکسڈ بھی ہونا, یہ فوکس, نہیں کہ خود ہاں, دماغ ہم کا. باتیں کر رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, باتھ روم میں چلے گئے ہیں, تو قاری چلو ماشاء اللہ اس کو تو اجر مل ہی رہا ہے ماشاء اللہ, اس کے لیے تو صدقہ جاری ہے ہی, جس نے ریکارڈنگ کر کے رکھی ہوئی ہے. چلے الحمدللہ, سورہ بقرہ کو لازمی پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن حیاتی ہے, اس کے اندر قصاص کے بھی ذکر ہے, روزے کا بھی ذکر ہے, عبادات کا بھی ذکر ہے, وراثت کا بھی ذکر ہے, طلاق کا بھی ذکر ہے, عدت کا بھی ذکر ہے, ہر چیز کا ذکر ملتا ہے. ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں, نکاح ہوتا ہے تب ہم بھاگتے ہیں جی, وہ مولوی کے پاس جاتے ہیں جی, نکاح کے کیا احکامات ہے ذرا پڑھ کے ہمیں سنا دے. جو بیچارہ کہتا ہے ہم وہی کری جاتے ہیں. ہمیں نہ حق مہر کا پتہ ہے, نہ نکاح کے احکام پتہ ہے, نہ بیٹی کو کیا ٹریننگ دینی تھی. ٹریننگ سیشن ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ اتنا ہی کر سکتے ہیں, ایک ورک شاپ ہی اٹینڈ کروا دیا کریں خود اپنے گھر میں. یہ مہندی مائیوں اس طرح کے فنکشن رکھنے کی بجائے اپنے گھر میں ایسے ٹریننگ سیشن رکھنا شروع کرو. جیسے کلاسز, دعوت دے دیں فیملی کو, سب آئیں. اس طرح کے تو کام کر سکتے ہیں. ہمیں تو انٹرٹینمنٹ ہی چاہیے نا. بلائیں سب کو, بلا کے کہ جی دعوت ہے آج آپ کی. اور نکاح سے ریلیٹڈ بیسک جو احکامات ہوتے ہیں وہ کسی کو بلا کے کروا لیں, یا خود پڑھ لیں, یا اپنی بیٹی کو ایک بک دیں جس کا نکاح ہے.
ضروری تو چیز یہی ہے کہ دولہا اور دلہن کو ایسی بک کا اسٹڈی کے لیے کہا جائے کہ آپ نے اسٹڈی خاصوں کو کرنی برا کہا جاتا ہے، لڑکی بھی تو ٹرین ہو کے آئے نا، لڑکیوں کو بھی ٹریننگ نہیں ہے جی اب بالکل یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی نہیں، ساس کا کام ہے اپنے بیٹے کو ٹرین کرے. جی اب میرے بالکل بیٹے کا نکاح تھا تو میں نے اپنے بیٹے کو ساری بکس دیں، آڈیوز دے، لیکچر دیے، ایون میں نے خود پریپیئر بھی کیا. میں نے خود بھی اتنے کافی دن لگا کے پوری ریسرچز کی، ساری اسٹڈی کی کہ اچھا نکاح کے احکامات کیا کیا ہیں، اس کے جو ہم فرق کر سکیں، لمٹس کیا ہیں، خوشیوں کی بھی حد کیا ہے، ایسی بھی سارے ہیں، ہر چیز موجود ہے کہ خوشیوں کی کیا انتہا ہو سکتی، کیا حرام حلال ہے. ہم ہر چیز کو حرام حرام نہ کہتے جائیں. ڈھولکی بجا سکتے ہیں کہ نہیں بجا، ڈھولکی کی جگہ پہ ڈف کر سکتے ہیں، گانے گا سکتے ہیں کہ نہیں گا سکتے، گانے گا سکتے ہیں مگر اس کی بھی حد ہوتی ہے، آواز اونچی نہ ہو، باہر نہ جائے. تو یہ کچھ لمٹس ہمیں نالج ہونا. پھر اس کے بعد نکاح کے ریلیٹڈ کیا کیا کام، قبول ولی ساری چیزیں، کام حق مہر کب دینا چاہیے، ایجاب و قبول کا کیا شرعی احکامات، سب نالج ہونا ضروری ہے. ایون چلے پورا قرآن کا اگر بہت ہی زندگی قیمتی اور وقت بھی بہت بزی شیڈول میں ہے تو جو کہیں آتے جائیں ان کی تو اسٹڈی کریں. اب تو پمفلیٹس بھی ملتے ہیں، بکلیٹ بھی ملتی ہیں، اتنی اتنی چھوٹی بکلیٹس ہوتی ہیں، لائیں پڑھیں، تیاری کریں، ہر چیز کی شرعی تیاری کریں. بازاروں کی تیاری نہیں کریں، شرعی تیاری کریں. جیسے ابھی ہم رمضان آ گیا تو ہم تیاری کر رہے ہیں نا الحمدللہ، تو اسی طریقے سے اپنے زندگیوں کو آسان بنائیں. نکاح کی قرآن کے اندر تو ساری چیزیں آتی ہیں، نکاح، طلاق، وراثت طلاق کے اوپر ایسی ایسی آپ لوگوں کے قصے سننے کو ملیں گے آپ سب کو کہ بچیاں طلاق کے بعد بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یا پھر طلاق کے بعد ان کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. ماں باپ بھی ادھر ادھر پوچھ رہے ہیں. ابھی میرے پاس ایک پچھلے دنوں واقعہ آیا کہ ایک آدمی آیا، ایک آدمی ہسبینڈ تھا اس کا، چلا گیا 2 ڈھائی 3 سال سے غائب تھا، اور اس بچی کی پیچھے سسرال والوں نے پتہ نہیں کیا ان کو یقین آ گیا کہ شاید وہ مر گیا، ان کی کیا تسلی ہوئی، انہوں نے اس کی دوسری شادی کر دی. دوسری شادی کی 1 سال کے بعد وہ پہلا شوہر آ گیا. اب وہ پہلا شوہر کہتا میں نہیں چھوڑوں گا، دوسرا کہتا میں نہیں چھوڑوں گا. بچی جو تھی پریگننٹ تھی، اب وہ کہتے ہیں کس کے پاس جائے گی. اب ان کو یہ مسئلے کا حل کون نکال رہا ہے؟ خاندان کے بڑے بزرگ نکال رہے ہیں. وہ ایک کو کہہ رہے ہیں تو چھوڑ دے، دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو چھوڑ دے، جس کی تسلی ہے وہ چھوڑ دے. اب بتائیں یہ فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ علم والوں نے کرنا تھا نا. جب مسئلہ شرعی آتا ہے تو مفتی کے پاس جاتے ہیں نا، وہ خاندان والے بیٹھ کے مسئلے کو سولو کرنے لگے ہیں. تو اتفاق یہ ہوا کہ وہ مجھے جانتی تھی، انہوں نے کہا جی کہ آپ قرآن پڑھتی پڑھاتی ہیں، لیکن میں مفتی نہیں ہوں. میں بھی اپنا کلیئر کر دوں، ایک تو ہمارے میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس باجی کو سب کچھ پتہ ہوگا، ایسے نہیں ہوتا. یہ فتاویٰ جو ہوتے ہیں نا، حدیثوں کے ماہر جو ہوتے ہیں نا وہ فتاویٰ دیتے ہیں، جنہوں نے ساری صحاح ستہ پڑھی ہوتی ہے نا. صحاح ستہ مطلب ساری حدیثوں پہ عبور رکھتے ہیں، اس کے ماہر ہوتے ہیں، مفتی کی ان کو ڈگری ملتی ہے تو وہ فتوے دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ حدیثوں سے چھانٹ کے ہماری پریزنٹ کنڈیشن کو صحابہ کی زندگی کے ساتھ ٹیلی کرتے ہوئے فتوے دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی باجی قرآن پڑھاتی ہے یہ بھی دے دے، یا محلے کا مسجد میں مؤذن ہے اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں، وہ جو مرضی ہیں وہ کہتے رہتے ہیں. اس وجہ سے ہماری زندگیوں کا یہ حال ہو گیا. تو قرآن کے اندر بھی ویسے جو قرآن کی تعلیم ڈیپتھ اسٹڈی، ایک تو یہ دورہ قرآن ہے نا، یہ تو ہم ہائی لائٹ پوائنٹ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈیپتھ اسٹڈی جو ایک ایک میننگ کو کھول کھول کے لوگوں نے کیا ہے. تعلیم القرآن الحمدللہ ہم نے بھی کیا ہوا ہے، 5 سال کا اس کا کورس ہوتا ہے، آپ لوگ وہ بھی پڑھیں. نہیں تو یہیں پہ بیٹھ کے کریں. قرآن تو ہر ایک کی کتاب ہے، چاہیے اس کو بھی چھوڑ دیں، جماعتیں گروپ یہ وہ کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. قرآن بیٹھیں پڑھیں سارے بیٹھ کے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، میننگ کے ساتھ پڑھیں، سب کو سمجھ آ جائے گی. بڑا ہی سمپل ہے اسلام. اور طلاق کے بارے میں سب کو پتہ ہے نا، طلاق کی عدت کتنی ہوتی ہے؟ 3 حیض ہوتی ہے. کیا ترتیب کیا ہوتی ہے؟ اس کا یہ بھی اکثر ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ 3 طلاق کی عدت، یہ نہیں قرآن میں اگر ہاں پڑھیں جی. تو وہ کہتا ہے 3 حیض آپ کے 3 ماہ، مطلب کہ وہ آپ رکیں، وہ 1 طلاق کاؤنٹ کی جاتی ہے، اس کے بعد صحیح آپ رجوع کر سکتے ہیں. صحیح. اور ان کیس اگر شوہر اپنی بیوی کو واپس نہیں لاتا تو وہ دوسری طلاق آپ کی ہو جائے گی، پھر 3 ماہ آپ نے 3 ماہ کی پھر عدت آپ ہوگی. نے ویٹ کرنا ہے. پھر وہی طریقہ آپ نے پہلے والا رجوع ہاں کر لیا عدت تو والا. ٹھیک ہے، ادروائز آپ کو تیسری ہو جائے گی، اس کے بعد آپ رجوع نہیں کر سکتے، بالکل یعنی کہ صحیح. وہ عورت آپ دوسرا نکاح کر دوسرا سکتے ہیں. نکاح ہاں کرنا ہوگا. اس یہ طرح بالکل صحیح ماشاء اللہ. یہ سارا آپ کو کلیئر یہ ہے نا طلاق قرآن کا؟ میں ہے، لیکن بالکل اگر صاف آپ ہے. ڈفرینٹ فرقوں میں اگر جائیں گے، آپ وہی آپ والی بات کہ آپ قرآن کا بیسک صرف آپ سمپل ترجمہ پڑھیں، ہر بندہ اپنے گھر کے اندر ایک دفعہ ختم کریں، پھر آپ دوبارہ پڑھیں، پھر پڑھیں سمجھ آنا زندگی شروع میں. ہوتی ہے تو آپ تھوڑا سا غور کریں اگر آیات کے اوپر تو سمجھ ترجمے آ کے جاتی. اوپر آپ کو سمپلی بالکل سمجھ آ سمپل ہے، جائے گی. قرآن آسان کتاب ہے. بہت اچھا ایزی. اس میں ایک چیز اور کہ آپ نے یہ جو 2 عدتیں ہوں گی شوہر کے گھر میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ
سیکنڈ یہ اس کو پہلی 2 طلاقوں کو طلاق رجعی کہتے ہیں، اس لیے کہ اگر 3 منتھ کے اندر اندر ہسبینڈ رجوع کر لیتا ہے نا تو وہ نارمل لائف گزارنا شروع ہو جاتی ہے. اگر 3 منتھ گزر گئے ہیں تو دوبارہ نکاح ہوگا. یہ بھی ایک مائنڈ میں، یہ لوگوں کو نہیں پتا. نئے مہر کے ساتھ اور شرائط کے ساتھ سب نکاح جیسے نکاح ہوتا ہے ویسے ہوگا اسی شوہر کے ساتھ. پھر دوسری اگر وہ زندگی میں 10 سال بعد بھی طلاق دیتا ہے تو وہ سیکنڈ طلاق کہلائے گا، اور وہ عدت بھی شوہر کے گھر میں ہوگی باقاعدہ سنگھار کے ساتھ، خرچے کے ساتھ، بالکل نارمل زندگی کے ساتھ وہاں رہے گی. 3 منتھ کے اندر رجوع کرتا ہے تو ٹھیک ہے، 3 منتھ گزرنے کے بعد کہتا ہے اوہ کل تو 3 منتھ پورے ہو گئے مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، تو اب نکاح دوبارہ ہوگا. ایسا بھی ہے، یہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا، لوگ ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں چلو جی عدت پوری نہیں ہوئی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے منا لیا، یا عدت ہوگی تو میرے ہسبینڈ نے منا لیا، یا پھر گھر سے ہی نکال دیتے ہیں بچیوں کو. تو اللہ رحم کرے. اللہ کے دین نے ہمیں ملنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور جدا ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے. ملو بھی تو احسن طریقے سے خوبصورتی سے، اور جدا بھی ہو تو احسن طریقے سے اور خوبصورتی کے ساتھ. کتنا خوبصورت دین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اس پہ چل سکیں. پھر اس کے بعد روزوں کے احکام بھی اس کے اندر آتے ہیں. روزوں کی ڈیٹیل ماشاءاللہ سے آپ کو پتہ ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے 30 روزے بھی ہو سکتے ہیں، 29 روزے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو ہمارا روزہ شروع ہو جاتا ہے. سنت کیا ہے؟ چاند دیکھنے کی دعا آتی ہے. آمین یا رب العالمین. یہ بھی ہے، چھوٹی بھی ہے. چھوٹی والی کون بتائے گا؟ اللہم احل اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی والی بھی ہے، تو یہ بھی آپ دعا شیئر کر دیں. چاند دیکھیں ہر مہینے کا، رمضان کا حال ہی نہیں، ہم صرف رمضان کو اور عید کے 2 چاند ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، یا تو وہ بھی نہیں ڈھونڈتے، اپنے گھر میں چاند دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہر مہینے چاند دیکھ کے دعا کریں، یہ بھی ایک سنت ہے. اس سنت کو بھی زندہ کریں، باقاعدہ جایا کریں، چھتوں پہ جایا کریں، دیکھا کریں. چاند نہیں بھی نظر آتا دعا کر لیا، نیکسٹ ڈے نظر آئے، 3rd ڈے نظر آئے، تو یہ اس نیت سے کیا کریں کہ یہ میرے اللہ کے نبی کی سنت ہے. سنتوں کو زندہ کرنا سیکھیں. اتنا دل اندر سے خوش رہتا ہے نا، اپنے آپ میں ہی آپ خوش رہیں گی. یہ جو ہم آدھے غمگین ڈپریشن کے مارے ہوئے ہیں نا، یہ اس وجہ سے کہ ہم سنتوں سے دور ہیں، ورنہ تو اپنے اندر اتنی خوشیاں بھری ہوئی ہیں، تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو جب چاند دیکھنے جاتے ہیں نا، چاند نظر آتا ہے، یہ بڑی پیاری چیزیں تھیں جو ہم نے کھو دی ہیں. فطرت سے ہم لوگ دور ہو گئے. صحن ہوتے تھے، چھتیں ہوتی تھیں. الحمدللہ چھتیں تو ابھی بڑی مضبوط چھتیں ہیں، پہلے تو کچی چھتیں ہوتی تھیں، اب تو ہمارا وزن برداشت کر سکتی ہیں. چھتوں پہ جائیں، چاند کو دیکھا کریں. یہ بڑی خوبصورت چیز ہے، چاند کی دعا. اور پھر روزہ افطار کرنے کی دعا. کیا ہے دعا؟ آپ نے نہیں بولا. اچھا اصل میں مسنون تو یہی ہے. اچھا، تو یہ روزہ افطار کرنے کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جی یہ جو دعا ہے نا، اچھا چلے آپ سارے سنیں گے تو آسانی ہوگی، ذرا ٹائم بھی سیو ہوگا. روزہ جب افطار کرتے ہیں تو صرف ایک ہی چیز پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ. ٹھیک ہے، اور کوئی دعا سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں جب پانی پی لیتے ہیں، کھجور کھا لیتے ہیں، تو پھر یہ پڑھتے ہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اس کا میننگ کیا ہے؟ ہاں، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا. اس کا مطلب رگیں تر ہوئی ہیں تو ہم نے یہ دعا کی ہے نا، تو ہم نے خشک اجر پڑھے، رگیں تو سوکھی پڑی ہیں اور ہم نے دعا مانگے. ٹھیک ہے، علم کے ساتھ. اور سحری کی دعا، سحری رکھنے کی دعا ان کی سنتے ہیں. یہ دعا ہے، سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، میں بھی پڑھتی تھی، ایسا کوئی نہیں ہے. علم آ جائے. ہمارے ایک امام نے کہا تھا جب حدیث سامنے آ جائے نا تو میری بات دیوار پہ دے مارنا، عالم نے کہا تھا. ٹھیک ہے، ہم لوگ تو نہیں سنی سنائی، ہم تو علم لیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو ٹی وی سے علم لیا ہے نا، ایسے ٹی وی پہ سنا تھا نا. کتاب کبھی حدیث کی کھولی تو نہیں نا ہے. کتابوں میں بھی ہے. اچھا چلیں پھر لا کے دیجیے گا. وہ جو صحیح ہے وہ بتائیے. ہاں جی، حدیث صحیح سے. ٹھیک ہے، نیت ہے، صرف نیت ہے. سحری کا اور کچھ نہیں. سحری کھانے میں برکت ہے، سحری ضرور کھانی ہے، بھوکے پیٹ نہیں سونا ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے.
کہ ہم اپنے آپ کو نہ کوئی سوم و سیام کے روزے رکھوائیں، ٹھیک ہے، سحری کھانے میں برکت۔ اصل چیز دین کیا ہے؟ جیسے کہا گیا ویسے کرو، اس کا نام دین ہے۔ اپنی مرضی کہیں نہ ڈالو۔ ہماری عقل بہت ناقص ہے، ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا ہم چاند تک بھی چلے جائیں تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اس سے آگے بھی کئی کائنات ہے۔ آج تو ریسرچز کر کر کے پتہ نہیں کتنی کتنی پلانٹس بھی بتا دیے، یہ بھی بتا دیے، اس کے آگے بھی دنیا ہے جس آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ کہتے ہیں نا 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا مالک ہے، تو ہمیں کیا پتہ 2 مغرب 2 مشرق ہے۔ آج تک اسی کے بارے میں سوچی جا رہے ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے اللہ کی قدرت تک کو۔ آج بیماریوں کے نئے نئے نام آ گئے ہیں، ہمارے اندر اپنے جسم کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ آج جسم کے نئے نئے نام، کرونا کبھی سنا تھا پہلے ہمارے بچوں نے، یا ہم بچپن میں کبھی کرونا کا نام سنا تھا؟ تو پھر ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں اللہ کے علم کو؟ تو ہمارے پاس جتنا بھی ناقص ہے تھوڑا سا یہ قرآن حدیث کا علم ہے نا، اسی کو اچھے طریقے سے لے لیں تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا، انشاءاللہ ہماری کفایت کرے گا انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد دعا آتی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مکمل دعا، دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو۔ دنیا کی حسنہ کیا ہے؟ دنیا کی حسنہ بھلائیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اللہ کی رضا کے کام ہیں، ہدایت کے کام ہے، سنتوں کے کام ہے، نیکیوں کے کام ہے، قرآن کی مجلسوں کے ساتھ جڑنا ہے، ایمان والوں کے ساتھ جڑنا ہے، عبادتیں کرنی ہے، اللہ کی رضا کے، یہ ہے حسنہ۔ اور پھر اس کے بدلے کیا ملے گا؟ آخرت کی حسنہ۔ آخرت کی حسنہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، جنت، صحابہ کا ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، شفاعت، قرآن کی سفارش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، پل صراط سے آسانی سے گزر جانا ہے، قبر کا جو سفر ہے، وہ جو ہمارے جو وہ منزلیں ہیں سب سے مشکل جو ہیں وہ ساری حسنہ میں دی۔ جس ٹائم سانس نکلتی ہے وہ آخرت ہے ساری، وہ ساری حسنہ ہو جائے گی انشاءاللہ بإذن۔ یہ اتنی کمپلیٹ دعا۔ ہم کیا دعائیں مانگتے ہیں؟ ہماری دعائیں غور کریں ذرا ایک لمحے کے لیے۔ ہم نماز جو ہے نا خود دعا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے نماز دعا ہے۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں پھر شروع ہوتے ہیں دعا مانگنا۔ نماز خود دعا ہے، نماز میں مانگو اس سے زیادہ کیا خوبصورت چیز ہوگی۔ نماز کے اندر سب پوری کی پوری نماز دعا ہے، مگر ہمارا تو پھر اس کے بعد ہم دعائیں کیا مانگتے ہیں؟ نماز کو جلدی سے ختم کرتے ہیں، دعائیں ہماری دیکھو ذرا، یا تو جاب یا منگنی یا رشتہ یا مکان یا پھر قرضہ یا بل کم ہو جائے، ہمارے تو رونے یہیں سے ختم ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے نا، ہم نے کتنی چھوٹی چیز مانگی اور اللہ کے نبی نے کتنی بڑی چیزیں دی۔ کہتے ہیں جو آخرت مانگتا ہے اس کو دنیا مل ہی جاتی ہے، اور جو دنیا مانگتا ہے اس کو آخرت نہیں ملتی۔ دنیا مل جائے گی، بے فکر ہو، گھر بھی مل جائے گا، رشتے بھی ہو جائیں گے۔ کے پاس آیا تو سوکھ کے کانٹا ہو گیا تھا، آپ نے پوچھا کیا بات؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگی تھی یا آخرت، تو پھر وہ تب تو نے یہ دعا کیوں نہ مانگی ربنا آتنا فی پھر دنیا الدنیا حسنۃ حسنۃ وفی، وہ ایسے تھا ایک صحابی نے بہت کمزور ہو گئے تو اللہ کے نبی نے کہا تم کیوں کمزور ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ جو سزا دینی ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ تم نے دعا کیوں نہیں مانگی؟ تو ہمیشہ دنیا اور آخرت دونوں مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر مال کے بارے میں آتا ہے، نیکیوں کے بارے میں آتا ہے، عورت کھیتی ہے، یہ سینٹنس بھی آتا ہے، بڑا مشہور ہے نا، عورتوں کو بڑی چڑ چڑھتی ہے اس جملے سے کہ ہاں میں کھیت ہوں، جہاں سے بھی آؤ داخل ہو جا۔ اس کے میننگ کو ذرا ڈیپلی سوچا کریں کہ کسان کھیتی پر کتنی محنت کرتا ہے، بیج لگاتا ہے، پانی لگاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کا اثاثہ ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، پھر فصل کرتا ہے، کتنا خیال رکھتا ہے نا۔ ایک کسان سے پوچھ کے دیکھیں جن کی اگر کبھی کھیتی باڑی سے تعلق ہوا ہو، کتنی محبت کرتا ہے، قیمتی چیز، کسی کی کیاری چلے ہم اپنی چھوٹی چھوٹی کیاریاں لگا لیں، کتنا خیال رکھتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں نا۔ یہ اچھی چیز ہے، یہ ہم پھول ہوں، وہ بھمرا ہو، میں خوشبو ہوں، میں چاند ہوں، یہ اچھا ہے وقتی طور پہ۔ ہم لوگ اس طرح کے شاعرانہ اور جو گھٹیا شعر ہیں نا ان کے اوپر متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا وہ سب سے بہترین اور خوبصورت ہے، کیونکہ مرد کو اتنا بڑا جو ذمہ داری دے دی ہے کہ عورت کھیتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنا ہے، تبھی جا کے اس میں سے فصل نکلے گی، ورنہ تو فصلیں بھی اجڑ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہماری قدردانی کرائی تھی، اس کی جگہ پہ ہمیں پھول پسند ہے کہ میں پھول ہوں، میں گلاب ہوں، میں چاند ہوں، چاند میں بھی داغ ہوتا ہے۔ جس میں اس سے مرجھا جانا عورت ہے کی ٹوٹ جانا۔ عظمت بھی عظمت آپ نظر یہ آتی دیکھ سکتے ہیں نا، دیکھیں ہم اللہ کی تخلیق ہیں، بالکل اور اس تخلیق کے لیے اللہ نے وسیلہ کس کو بنایا ہے؟ ایسے ہی عورت کے ذریعے اپنی تخلیق کو دنیا میں، یعنی اللہ تو پیدا کرنے والا ہی ایسے ہے، ہی لیکن اللہ نے عورت کے تھرو اپنی تخلیق کو باقی دنیا میں نسل لایا انسانی کو چلایا۔ تو یہ کتنی بڑی عظمت کی بات ہے عظمت کہ کی بات ہے، عورت کا مقام اور مگر عورت کا سارا، ہمارا نا ایک برین واش کیا جا رہا ہے
قرآن سے تو دور کیا ہی جا رہا ہے، مگر عورت کو اس کے مقام سے بھی گرایا جا رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، مگر ہم خود ہی نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارے ساتھ سلوک ہو کیا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے کہ ہمیں شرح صدر دے، قرآن کی آیتوں کو ایسے ہی لیں جیسے ہیں، اور پراؤڈ فیل کریں، جو اللہ نے جو نام، جو ٹیگ، جو پوزیشن، جو رتبہ دیا نا، وہی ہمارے لیے بہترین ہے۔ بس یہ ایک ایمان رکھیں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہی ہمارے لیے خیر ہے، بس یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ پھر مال کی محبت، عورت کی کھیتی ہے، پھر اس کے بعد جوئے کا، میسر کا، یتیموں کی باتیں، نجی مسائل، شوہر بیوی کے تعلقات، عبادت، رضاعت، نکاح، طلاق، اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ میاں بیوی کے ریلیشنز بھی اس کے اندر بڑے ڈسکرائب کیے گئے کہ وہ تیرا لباس ہے تو اس کا لباس ہے۔ آج خواتین نے کیا کیا اور مردوں نے کیا کیا، اتنی گھر کی باتیں باہر کر کے اپنے ہی شوہر کو بے لباس کر دیا، ایون کہ اپنے آپ کو لباس کو بے لباس خود کو کر دیا۔ وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہونا۔ ماں انہیں جا کے پوچھو، کہاں سے شروع ہوئی بات، مائیں بھی پوچھتی ہیں، سہیلیاں بھی پوچھتی ہیں، بہنیں بھی پوچھتی ہیں۔ عورت نے ہر بات اپنے میکے میں فون اٹھا کر مرد کی عزت رہنے ہی نہیں دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، پردہ رکھو ایک دوسرے کا۔ بہترین رشتہ ہے دنیا میں، پہلا جو انسانیت کا رشتہ بنا تھا نا، وہ میاں بیوی کا بنا تھا، ماں بیٹے کا نہیں بنا تھا۔ اور جب مرنے کے ٹائم پہ اگر جنازے کو نہلانے کا حکم دیا گیا تو میاں بیوی ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، ماں بیٹے کو نہیں دے سکتے۔ کتنا قریب کا رشتہ تھا، اور عورت نے کیا سلوک کیا آج۔ ہم مردوں کی بات ہی نہیں کرتے، مرد بیچارہ کوئی بیٹھا ہی نہیں ہوا تھا، ہم اس کے پیچھے گرتے کیا کریں، ہوتے تو پھر ہم انہی کے ٹاپک پہ بات کرتے، مگر عورتوں نے آج کیا کیا، اپنے ہی شوہروں کی باتیں اپنے گھروں میں کر کے، اپنی سہیلیوں میں کر کے، بہنوں سے کر کے بے لباس کیا ہوا اپنے شوہروں کو۔ تبھی تو رشتوں میں وہ برکتیں نہیں رہیں۔ آج سب سے زیادہ عورت اگر لڑتی ہے نا تو شوہر کے ساتھ لڑتی ہے، نہ شکریہ تو شوہر کی نہ شکریہ۔ جہنم میں سب سے زیادہ جو عورتیں جائیں گی نا، وہ شوہر کی نہ شکریہ ہوں گی، زبان کی وجہ سے۔ سب دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا۔ آج عورتوں کی زبان سب سے زیادہ اپنے، حالانکہ کیا کہتے ہیں، وہ قوام ہے عورت، کہتے وہ ایک ایگزامپل میں سنتی ہوتی ہوں، مرد ٹیبل ہے تو عورت کرسی ہے، جھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کے آگے تابع دار ہوتی ہے۔ مگر آج کی عورت، اچھا ایک اور بھی یہ جو ہم لوگوں نے کر دیا نا کہ ایکوالٹی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، اور میں ہمیشہ الحمدللہ کرتی ہوں اس نظام کے اوپر، کہ مرد کماتا ہے اور عورت اس کو استعمال کرتی ہے، مہرانی کی طرح کرتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ ایکوالٹی کے اوپر اگر آپ کسی جاب کرنے والی لڑکی سے، یا آپ جو ایکسپیرینس ہے 20-25 سال، جن کے، میری ایک جاننے والی ہے ڈاکٹر ہے، 20-25 سال ہو گئے ہیں، کہتی ہے میرے ہسبینڈ نے کبھی مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا، کیونکہ تم خود جاب کرتی ہو۔ آپس میں ریلیشن ہی قائم نہیں اس طریقے کا رہتا، محبت ہی، ایک دوسرے کی ضرورت ختم کر دی نا، اپنی اپنی مرضی۔ جیسے وہ فلپینو ہوتے ہیں، جیسے یورپ میں ہوتے ہیں، میری بھی کئی فرینڈس فلپینو تھی، وہ کہتی ہیں میرا میاں بھی جاب کرتا ہے، میں بھی جاب کرتی ہوں، میرے بچے کہاں ہیں، فلپین میں۔ میں نے کہا تو آپ کیسے زندگی کرتی؟ بس ٹھیک ہے، جب چھٹی ہوتی ہے وہ کبھی وہ چلا جاتا ہے، کبھی میں چلی جاتی ہوں۔ یہ ہے ان کی زندگی میں جو جاب کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو ہمارا تو کیا ہوتا ہے، ہم تو اپنے ہسبینڈ سے ہی کہتے ہیں، وہ ہم سے ضرورت اپنی پوری کرتے ہیں، ہم ان سے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، تو کیسے ریلیشن خوبصورت رہتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ چلو تم اپنا جاؤ میں اپنا جاتی، یہ زندگی اچھی، وہ زندگی اچھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے نا، تسکین کا ذریعہ ہے، مگر ہم لوگوں نے کیا کیا اس ریلیشن کو، ہم نے اپنی زبانوں سے اپنے ریلیشنز کو خراب کر کے رکھا ہوا ہے۔ جہاں شیطان کو سب سے پسندیدہ اگر کوئی لگتا ہے نا، میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا کروانا لگتا ہے۔ ایسا جنات شیاطین جو آ کے میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا کرتے ہیں، اس کو تاج پہنایا جاتا ہے، کیونکہ گھر تباہ ہوتے ہیں میاں بیوی کی لڑائیوں سے۔ تو کوشش کرے اگر کبھی میاں غصے سے بول ہی دے، باہر سے تھکا آ رہا آتا ہے، خاموش ہو جایا کریں، اس رشتے کو سنبھال کے رہیں، کیونکہ اس میں ہماری نسلوں کی بھلائی ہے۔ یہ جو گھروں کے جھگڑے ہیں نا، ہمارے بچوں کو اور ہمارے فیوچر، ہماری نسلوں کے لیے بہت خطرناک چیز ہے، اور آج ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ بچیاں بے صبری پیدا کی گئی ہیں، آج طلاقوں کی شرح اسی لیے ہو گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ ایسے کہتا ہے، وہ تو اب تو نام لیا جاتا ہے، ہمارے بڑے تو بڑے احترام سے اپنے شوہروں کا نام لیا کرتے تھے نا، اب تو نام لے لے کے یہ کوئی بہادری فرینڈ شپ ہو گئی ہے، اب تو باپ سے بھی فرینڈ شپ ہو گئی ہے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا باپ گھر میں آتا تھا، ایک روب سا ہوتا تھا کہ ابو آ گئے ابو آ گئے۔ میرے سسر گھر میں آتے تھے نا تو ہمارا یہ پکا کمپلسری ہوتا تھا، ہم سارے اسی طرح کا ڈور تھا، ہم سارے لائن سے کھڑے ہوتے تھے، کیا بہویں اور کیا بیٹے، وہ آتے تھے ہم سب نے سلام کرنا ہے۔
اور ہر ایک نے ان کے ہاتھ میں جو چیز ہے، فروٹ ہے، بریف کیس ہے، جو بھی ہم ان کے ہاتھ سے لیا کرتے تھے. اور آج باپ آ کے گزر بھی جاتا ہے تو وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، وہ بیچارہ اندر چلا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا، کوئی نیا تو نہیں نا میں بات کر رہی، گھر گھر کی کہانی ہے. تو یہ ہم لوگوں نے مرد کا مقام گرایا ہے، عورت نے اپنا مقام بڑا کرنے کے چکروں میں نا اپنے گھر کے نظام کو ختم کر کے رکھ دیا. اسی میں خوبصورتی، اصل کی طرف واپس آ جائیں، اسی میں سکون بھی ہے. عورت جتنی ذمہ داریاں اٹھاتی جاتی ہے وہ کمزور اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. مرد کو طاقتور پیدا کی ہے، برداشت پیدا کی ہے، وہ جس طرح سے آپ کی مدد کر سکتا ہے آپ خود اپنی مدد نہیں کر سکتی. آپ غیر مردوں کے آگے جا کے بیٹھو گے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ جو دل میں بات ڈالی ہے نا آپ کی بچیوں کو گھر سے نکال کے دوسرے مردوں کے سامنے لانے کے لیے باتیں کی گئی ہیں. آج میں یونیورسٹیز کی بات، پاکستان میں آئی ہوں اور میں ریسرچ کر رہی ہوں. کو ایجوکیشن ساری یونیورسٹیوں میں، اپنی بیٹی کے لیے میں ڈھونڈ رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کدھر لے کے جائیں بچیوں کو. اور پھر سارے، ایک میرے ساتھ بھی میری کچھ فرینڈز ہیں ان کا ایک ایسا طبقہ ہے ڈاکٹر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے. ٹھیک ہے ایجوکیشن ضروری ہے، مگر ایسا کیا کہ آگ میں اپنی بچی کو چھوڑ کے گھر میں چلے جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی میں سن رہی تھی طٰہٰ ابن الجلیل کا، یوتھ کلب کے ہیں، ممبر ہیں، وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ ہم جب لڑکے کھڑے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں تو جینز میں ایک بیٹی اپنے باپ کے ساتھ گاڑی سے اترتی ہے اور جب باپ اس کو چھوڑتا ہے، کہتا ہے میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یہ بچی کو کہاں چھوڑ کے جا رہا ہے، اندر لڑکے ہی لڑکے ہیں اور باپ پلٹ رہا ہوتا ہے. کہتا ہے میں سوچتا ہوں کہ کہاں آگ میں جانوروں کے بیچ میں بچی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ان کا جگر کیسا ہے کہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. واقعی میرا دل ہل جاتا ہے. ہمیں نہیں پتہ مردوں کی نظریں کیسی ہیں، ہم جانتے ہیں، بچیاں تو نہیں جانتی، ہم جانتے ہیں کہ آج معاشرہ کس نظر سے کس کو دیکھتا ہے. ہم تو پردے میں بھی چادریں لے کے کھلے لباس پہن کے چلتی ہیں تو بھی اتنی مشکل ہوتی ہے. تو سوچیں ہماری بچیاں جہاں پہ مرد ہی مرد ہوتے ہیں وہاں چھوڑ کے آتے ہیں. صرف ایک کیریئر، ایک ڈگری کا پرچہ اتنا کافی ہے اپنی بچی کی عزت کے لیے. تو یہ جو ابتدا ہے نا بڑی بہت پہلے سے خراب کر دی گئی ہے. ہمیں وہیں سے بیج دوبارہ سے بونا ہے، اصل کی طرف اپنے بچوں کو خود کو بھی لے کے آنا. خود تو پہلے شعور پیدا کریں نا. آپ پھر دنیا میں رہ رہی ہیں، ہر کوئی دنیا لے رہا ہے نا، ہر ایک پڑھ رہا ہے. ایکچولی غلطی ہماری ہے کہ ہم بڑے ہو کے سمجھانا شروع کرتے ہیں. شروع میں تو ہم نے خود ہی ان کو وہیں پہ رکھا ہے. میرا بیٹا تھا 10 سال کا، 10 سال کے بعد پردہ جو ہوتا ہے نا، شرعی پردہ سٹارٹ ہو. میری ایک فرینڈ ہے، ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے ہم شرعی پردہ کریں. پردہ تو کرتے ہیں مگر اس لیول کا نہیں. وہ بالکل شرعی پردہ کرتے تھے، ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں آتا تھا، وہ میرے گھر آتی تھی. تو میرا بیٹا اسی دن 10 سال کا ہوا تو وہ ایسے گزری، زینب میری فرینڈ کا نام تھا. تو مجھے میرے بیٹے کو کہتی ادھر آؤ نا ذرا عبدالہادی. کہتی ہے آپ کی ایج کیا ہے؟ کہتا ہے آنٹی 10 سال. تو کہتی ہے کب ہے آپ کی برتھ ڈے؟ کہتا ہے آنٹی کل ہوئی. کہتی ہے اچھا جاؤ اب باہر. اور اس کے بعد میرے بیٹا کبھی اس کو نظر بھی پڑے نا کچن، کیونکہ وہ میری بہت قریب فرینڈ، میرا بیٹا نا یوں کر کے چلتا تھا، آنٹی آ گئی آنٹی آ گئی. میرے بیٹوں نے بھی بچپن سے یوں سیکھا چلنا میری فرینڈس کے آگے 10 سال کی عمر میں. اصل میں یہ بھی عورت کی ہے نا. ہم جب بات کرتے ہیں کہ کالج یونیورسٹیز میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیٹے بھی ہم سب کے ہی جاتے ہیں. بالکل بیٹے بھی ہم سب کے جاتے ہیں. جو مرد ہیں وہ بھی ہم ایسا ہی ہے، ماؤں نہیں پیدا کی، وہ ایسے ہی نہیں پیدا کی ہیں. تو ہمیں اپنے بیٹیوں کی تو تربیت ہم کرتے ہی ہیں، بالکل سخت کرتے ہیں. بیٹوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ اگر آنکھ نہ باہر اٹھائیں. نکلے، ظاہر ہے آپ اگر رہتے ہیں تو آپ کی گلی میں بھی نکلنا ہے. اب جیسے بالکل اب ہم چل کے آئے ہیں، جس گلی سے ہم چل کے آئے ہیں ساری بات ہے، مرد بھی ادھر سے ہی چلیں گے. ایسے وہی رستہ ہے. ہاں وہی راستہ ہے، ہم ایسے ہی سیپریٹ نہیں کر سکتے کچھ چیزوں میں جہاں پہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا فیکٹر. تو ہم اپنے بیٹوں کی طرح کریں. تربیت میں جس کو مائیں آپ بتا رہی کمزور ہیں ہیں. وہ خود اس نے دیکھا کہ یہ چیز جو ہے ایسے ہاں تو وہ خود احتیاط کی. تو ان کی تربیت میں ہمارا کردار ہونا چاہیے. ہاں ایسا ہی ہے تو اس سے ہم معاشرے میں بہت تبدیلی لا سکتے ہیں. بہت انشاءاللہ. زیادہ. یہ بات بہت اچھی کی ہے آسیہ نے کہ ہم صرف بیٹیوں کی بات کرتے ہیں، بیٹوں کو بھی، لڑکیوں کا تو پھر بھی آسان ہے، برقع پہننا ہے، چادر پہننی ہے، باؤنڈ کرنا ہے. مرد کی تو یہ آنکھ کا اٹھ جانا بھی اس کی بڑی آزمائش ہے، سخت. قرآن میں پردے کا بھی ذکر کیا گیا کہ ہاں خالی مرد کو، کہ مردوں کو اپنی کہا. نگاہوں کو نیچا رکھیں. بیٹے کو بھی بچپن سے اگر آپ الگ رکھیں گے نا، یہ جو کزن کے ساتھ کھیل رہے ہیں 5 سال کے 10 سال کے بچے، شروع سے ہی اگر آپ نہیں نا کھیلنے دیں گے تو آپ کے بچے، میرے بڑا بیٹا تھا نا، میرا ایک ہی بیٹا تھا اور باقی ساری کزنیں تھیں. جب میرا بیٹا چھوٹا ہوا کرتا تھا، جو میرا شہروز ہے نا، وہ ساری کزن تھی میری، جتنی بھی نندی تھیں ان کی بیٹیاں تھیں بڑی. اب میں اس کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی تھی. سب ڈرائنگ روم میں مرد بیٹھتے تھے، میرا بیٹا ڈرائنگ روم میں بیٹھتا تھا، وہیں سے بائی چلا ہے. سعودیہ میں تو یہ آسانی سے پریکٹس ہو سکتا ہے کہ وہاں مرد صرف ڈرائنگ روم، ان کا دروازہ الگ ہوتا ہے،
جتنے مرد آتے تھے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے تھے چاہے وہ ریلیٹیو ہی کیوں نہیں ہے وہیں سے چلے جاتے تھے. اور کچھ بچے جن کے بیک گراؤنڈ اچھے ہیں وہ بائی نیچر ہی نہیں جاتے. الحمدللہ ایسے ہی وہ آج تک ایسے ہی ہے, ایسے ہی آج تک وہ نہیں بیٹھتا. الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ماؤں کو یہ ٹریننگ کا تربیت بچپن سے کیا کہتے ہیں کمرے الگ کر دو, 10 سال کے ہوتے ہیں تو کمرے الگ کر دو. یہ ٹریننگ جو کہی گئی ہے شروع سے, اسی تو میں کہتی ہوں قرآن جنگ بچیوں کو پڑھنا چاہیے. ہم نے تو جو بگاڑنا تھا بگاڑ دیا, ہم تو بگاڑ کے آئے ہیں اپنے گھروں کو, اب ہم ٹھیک کیسے کریں. اب تو بچے نہیں سنیں گے, ہمارے بچے تو ہمارے قدوں سے اوپر ہو گئے ہیں. ابھی ہم نہیں ٹھیک کر سکتے. جو ماشاءاللہ ینگ بچیاں ہیں ان کو ضرور لے کے آنا چاہیے, خاص طور پہ دورہ قرآن میں لے کے آ جائیں. اگر وہ اسکولنگ کرتی ہیں یا کالج میں جاتی ہیں تو ضرور ان کو ایک دفعہ قرآن سے گو تھرو ضرور کرائیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. قرآن ان کی حفاظت کرتا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر کچھ چاند کی باتیں اس کے اندر کی گئی ہیں کہ چاند کی جو تاریخیں ہوتی ہیں, کیلنڈر جو ہوتا ہے قمری اور شمسی کیلنڈر کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ چاند کی تاریخوں سے, صرف چاند کس لیے ہے, ستارے کس لیے, تاریخیں معلوم کرنے کے لیے, راستہ معلوم کرنے کے لیے, بس اس کے علاوہ چاند کا کوئی کام نہیں ہے. کوئی یہ جو ستاروں کی کہانیاں ہوتی ہیں نا, یہ جو ہم لوگ پامسٹری کی طرف جاتے ہیں اور ہاتھ دیکھنا اور ہفتہ کیسے ہوگا, یہ سارا شرکیہ کام ہے, یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بس اتنا ہی اس پارے کے اندر ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کی. اللہ تعالیٰ ہی ہمیں توفیق دے, ورنہ ہمیں سمجھ سارا کچھ آ رہی ہے مگر عمل نہیں ہو پا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق